بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، پھر آپ کی تقدیر میرے دوستوں ایسی بدلے گی کہ ارد گرد کی دنیا دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسوں کا انتظام خود بخود ہو جائے، جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے اپنی طرف آتے دیکھیں، غیبی مدد کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھیں، تو اس وظیفے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ واضح کر دیں کہ جیسے ہی ظہر کی نماز مکمل ادا ہو جائے، یعنی آپ مکمل نماز سکون اور اطمینان سے پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر وہیں بیٹھ جائیں اور پھر کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کی وجہ سے ہی آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، رزق کے لیے پریشان ہیں، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اور مکمل دھیان سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ جو ہے آپ کو صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایک ہی مرتبہ کے پڑھنے سے آپ کی تمام جملہ مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے اور فضل و کرم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ پھر آپ کو کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر و مفلس بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں اس وقت پیسے بھی نہ ہوں، اسے بھی انشاءاللہ عز و جل مدد حاصل ہوگی کہ اس کو اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے گا تو صبح سے پہلے ہی مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تلک رزق کی دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات اور جو پریشانیاں ہیں، دکھ تکالیف ہیں، یا رزق اور دولت کو لے کر جو بھی مسئلے ہیں، انشاءاللہ سب حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کئی سالوں سے بے روزگار پھر رہے ہیں، رزق کی کمی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے ہم سمجھا دیں گے۔ آپ ایک مرتبہ اس عمل کو کریں، پھر انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، ایسا کرم فرمائیں گے، اللہ پاک ایسی غیبی مدد فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے نیک اور جائز مقاصد پورے فرمائے اور تمام تکلیف دور فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں غم اور پریشانیاں تو ہر انسان کو آتی ہیں، لیکن کبھی بھی ان غموں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہے، بلکہ جب بھی کوئی غم آئے یا کوئی پریشانی آئے تو اپنا سارا دکھ، درد اور پریشانیاں، غم یعنی اپنا سارا دکھڑا اللہ تعالیٰ کو سنائیں۔ اسی طرح غموں اور پریشانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی اس کی عبادت کے بعد مدد مانگیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، ضروری نہیں ہے کہ جو پیسہ آپ کو اچھا لگے وہی رزق ہو، نہیں، بلکہ رزق تو اولاد کی صورت میں بھی ہوتا ہے، رزق تو اللہ پاک کی دیگر نعمتوں میں بھی موجود ہے، رزق تو بہت سارے صورتوں میں ہے۔ تو اس طرح بعض دفعہ انسان کسی بڑے نقصان سے، کسی بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے، کسی بڑی مصیبت سے بچ جاتا ہے، کیونکہ بچانے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اگر اللہ پاک رحمت نہ کرے اور حادثہ ہو جائے
تو لاکھ 2-3 لاکھ کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک اس بندے کے صدقہ دینے دعا کرنے کی وجہ سے اسے اس سب سے بچا لیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ملی، اس کے بدلے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور طریقے سے فائدہ ہو گیا ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا ہو۔ ہمارا آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا و میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان ہے، اس کے اندر اعلیٰ مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر و کثیر بھی اس عمل کے اندر پوشیدہ ہے۔ جو اس چھوٹی سی 3 آیت مبارکہ کی صورت کو سچے دل اور کامل یقین سے پڑھتا ہے تو اس سے دوستی کر لیتا ہے تو وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور پھر اسے ایک رات میں ہی لاکھوں کروڑوں بھی مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، اسے بے حساب و کتاب رزق عطا فرمایا اور حلال و پاکیزہ رزق ہی عطا فرمایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی اور بہت فرما بردار والی ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی رگوں میں دوڑتے خون میں حلال رزق ہی شامل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے دعائیں دو گے۔ آپ سب اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، بلکہ مکمل خاموشی سے ہی اور چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے، ہمارے کاروبار میں بندش ہے، ہمارے گھر میں بندش ہے، ہماری اولاد میں بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت لازمی کر لینا ہے کہ میری یہ حاجت ہے اور یہ مراد ہے، میری یہ حاجت یا مراد پوری ہو جائے۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ آپ کا مطلوبہ کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے بھی اسی ترتیب سے یہ عمل مکمل کر لیا تو انشاءاللہ مجھے ڈھیروں دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو وہ انشاءاللہ فوری ختم ہوگی اگر اللہ پاک نے چاہا تو۔ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتلانے لگا ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں، اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے بیٹھ کر گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرا کوئی بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ فرض نماز ہمیشہ مسجد میں ہی آپ لوگ پڑھا کریں۔ ہر وقت کی مثال کے طور پر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، یا شدید بارش ہے یا آندھی ہے اور مسجد بھی دور ہے، چاہے کسی بھی وجہ سے آپ نے گھر میں بھی پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ چاہے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اگر چاہے تو 10-20 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد بھی سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لیں، لیکن یہ وظیفہ آپ عصر سے پہلے پہلے لازمی طور پر کر لیں۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں، گھر میں نماز پڑھتی ہیں، وظیفہ تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے پہلے آپ خواتین یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 یا 20 حاجتیں ہوں،
ناظرین آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے فکر ہو کر پڑھتے رہیں۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دن میں آپ نے دوپہر میں یا شام کے اوقات میں مختلف وظائف مقرر کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی کہ اس دن آپ جو ہے وہ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن مانگنا صرف اللہ تعالی سے ہی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال سے بچے اللہ بھی اسے بچائے گا، اور جو کوئی دنیا سے بے پرواہی کرے گا اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا۔ اگر جو کوئی کوشش سے صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے۔ عمل سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پھر ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، یعنی وہ بیٹھ کر درود پاک کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اس کے بعد آپ کو اللہ پاک کے 2 نام 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، آپ لوگوں کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اس اللہ پاک کے مبارک نام کے بعد دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو دوبارہ سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اسے آپ کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر دوبارہ 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، تیسری مرتبہ، اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ بھی 33 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھیں گے، اور آپ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں بھی پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 3 مرتبہ درود پاک، پھر اس کے فوراً بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 33 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ
مرتبہ سورہ کوثر، پھر 33 مرتبہ یا وہابو، پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 33 مرتبہ یا رحمانو، پھر آخر میں اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت میں پڑھنے کے لیے سورہ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج بھی مانا جاتا ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔